اور جناب مودی خطے میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اصل میں ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے اپنا کوئی نام بنانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھارت کے چہرے سے جو سیکولرزم کا چہرہ ہے اس نقاب کو کھینچ ڈالا جائے، اس نقاب کو نوچ ڈالا جائے، اور اس کی جگہ وہاں پر ہندوتوا کا جو چہرہ ہے وہ دکھایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ پوری دنیا میں بھارت جو ہے وہ ہندوتوا کا پرچار کرنے والا ملک ہے، اور اسی کی جتنی بھی تشریحات ہیں ان کے ساتھ ہی وہ چلیں گے۔ یعنی مودی جی بھارت کا پورا چہرہ بدلنا چاہتے ہیں، اس کا پورا یونیفارم بدلنا چاہتے ہیں، اس کا پورا آئین بدلنا چاہتے ہیں، اس کا پورا مزاج بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ کچھ ان کے اعمال میں بھی نظر آ رہا ہے، اور ان کی تقریروں کے اندر بھی ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اس کی جو بیسک انسپائریشن ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے اسرائیل سے۔ اسرائیل جیسے پوری دنیا میں صہیونی ڈاکٹرائن کے ساتھ اپنی ریاست کو قائم کیے ہوئے بیٹھا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے مودی کی انسپائریشن بھی اسرائیل ہے، اور وہ اسرائیل جس طریقے سے اپنے مخالفین کو چن چن کے مار رہا ہے، دوسرے ملکوں میں گھس گھس کے مار رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں ہوٹلز میں گھس کر لوگوں کو مارا، اسی طریقے سے ایران کے اندر گھس کے مارا، لبنان کے اندر گھس کے مارا، تو ٹھیک یہی والا کام مودی جی بھی کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے اندر اپنے مخالفین کو گھس گھس کے مار رہے ہیں، قطر کے اندر جا کر مخالفین کو گھس کے مار رہے ہیں، اور پھر ٹھیک وہ والا کام جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے اور آج اسرائیل کر رہا ہے گزشتہ کافی عرصے سے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی ہے، اور فلسطینیوں کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت کا جو بھی نیا سورج طلوع ہوتا ہے فلسطینیوں کے لیے یہ ساری چیزیں لے کر آتا ہے۔ تو مودی جی یہ سارا کام کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہاں پر جب فلسطینی مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر اسرائیلی ریاست کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ایک ایسا مقدمہ لے کر آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب کشمیریوں پر ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے لیے مسائل بنا دیے جاتے ہیں، تو فوری طور پر مودی جی آ جاتے ہیں اور آ کر پوری دنیا کے سامنے ننگا جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ والی بات کرتے ہیں کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ عسکریت پسند ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر اس طرح کی جو باتیں ہیں مودی جی وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان ساری جو چیزیں ہیں ان کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ یہ نکل رہا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی اور فلسطین کے اندر جہاں پر اسرائیل وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، یہاں پر بھارت جو ہے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے۔ سوسائٹی بہت زیادہ تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا چہرہ ٹوٹلی بدل چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے، مجھے رائٹر کا نام ان کا بھول گیا، وہ اصل میں کہ آفٹر دی غزہ، یعنی غزہ کے بعد جو دنیا ہوگی وہ کیسے ہوگی، کشمیر کے بعد یہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہ کیسا ہوگا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری خاموشی کی چادر تانے اوڑھے سو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہی، اور یہاں کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، اس پر بھی عالمی برادری بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے فلسطین کے اندر بھی جدوجہد جاری ہے، اور کشمیر کے اندر بھی جدوجہد جاری ہے، اور جب اس جدوجہد میں تھوڑی سی شدت آتی ہے تو فوری طور پر اسرائیلی سرکار، نتن یاہو کی سرکار اور مودی کی سرکار دہشت گردی کے نعرے لگا کر ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ نہیں دبتے تو فوری طور پر جو اڑوس پڑوس میں ممالک ہیں ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اصل میں اس دہشت گردی کے پیچھے وہ ہیں، ٹھیک جس طرح پلوامہ حملے کے بعد ہوا، ٹھیک جس طرح اڑی میں حملے کے بعد ہوا، ٹھیک جس طرح پہلگام والے حملے کے بعد ہوا، تو سیم فوری طور پر آسان سا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دو، اور یہ مت دیکھو، اپنے گریبان میں مت جھانکو کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں پر پورے کے پورے ایک خوبصورت خطے کو جیل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی جتنی فوج ہے
اتنی فوج صرف اور صرف انڈیا نے کشمیر کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر وہ آزادی کی جد و جہد کو نہیں روک پا رہی۔ وہاں پر بیواؤں کے قبرستان آباد ہو چکے ہیں، وہ بیواؤں کے گاؤں ہیں پورے کے پورے، جنہیں ہاف وڈوز کے گاؤں کہا جاتا ہے، آدھی بیوائیں جنہیں اپنے خامدوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اسی طرح قبرستان وہاں پر آباد ہو چکے ہیں۔ اتنی کشمیر کی آبادی نہیں ہے جتنے کشمیر کے اندر قبرستانوں میں لوگ دفن ہیں، اور پھر یہی ساری صورتحال ہے، وہاں پر باہر سے لا کر کشمیر کی آبادی کو اور کشمیر کا جو علاقہ ہے اسے تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اصل میں تھوڑا سا کمپیریزن کہ مودی جی اصل میں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں پر آ کر کارروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی جو انسپائریشن ہے خطے میں وہ اسرائیل سے آ رہی ہے۔